والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو قوت میں آپ کی بستی سے بڑی ہوئی تھی، جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا کہ ہم نے ان کو پھر ہلاک کر دیا، سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو قوت میں آپ کی بستی سے بڑی ہوئی تھی، جن کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم۔ تو جو لوگ اپنے پروردگار کی واضح راستے پر ہوں، کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بدعملی ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہے، جن کی برائیاں ان کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور جو اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتے ہیں۔ اور تو بتاؤ، جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح راستے پر ہوں، کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی برائیاں اور جن کی بدعملی ان کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور جو اپنی نفسانی خواہشوں پہ چلتے ہوں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں بہت سی نہری ہوں گی ایسے پانی کی جس میں ذرا بھی تغیر نہیں آئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، بہت سی نہریں شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، بہت سی نہریں شہد کی ہوں گی جو بالکل صاف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کے پھل ہوں گے، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، اور ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کی بات کا انکار کرتی ہے اور اپنے پیغمبر کی زندگی سے اعراض کرتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے دیر سویر میں اپنی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بہت سی بستیاں پہلے بھی برباد ہو چکی ہیں جو طاقت میں آپ کے بستی والوں سے بڑے مضبوط تھے، ان کے گھر بڑے مضبوط تھے، ان کے شہر بڑے مضبوط تھے، ان کے قلعے بڑے محفوظ تھے، خود ان کی صحتیں بہت شاندار اور ان جسمانی قوت کے لحاظ سے بڑے مضبوط اور طاقتور لوگ تھے، لیکن جب ہم نے انہیں ہلاک کیا تو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ اللہ رب العزت کسی کو بچانا چاہے تو کون برباد کر سکتا ہے، اور جس پر ناراضگی اللہ کی ہو جائے پھر اسے کون بچا سکتا ہے۔ تدبیریں، منصوبے، پلاننگ، حفاظت، سارے نقشے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک وہ ہوتا ہے جو خدا پرست ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اور دوسرا کون سا گروہ ہے؟ جو اپنی نفس کی مانتا ہے، اپنے نفس پرست ہوتا ہے، زندگی اس کی اپنی نفس کی ہوتی ہے، لیکن برائی انتہا درجے کی یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی برائیاں بھی اچھائی لگتی ہے، یعنی ان کے نظروں میں برائیاں اچھائیاں بن جاتی ہیں، گناہ بھی اسٹیٹس بن جاتے ہیں، گناہوں کے نام
خوبصورت عنوانات دیکھ کر اس سے معاشرے میں معزز کہلاتے ہیں، اس سے سوسائٹی میں عزت لیتے ہیں۔ گناہوں کے عنوانات بدل کے اس سے معاشرے کے اندر عزت لیتے ہیں، گناہ بھی اس معاشرے میں اسٹیٹس بن جاتا ہے۔ فرمایا ایک تو وہ ہے جو خدا پرست، ایک تو وہ ہے جو پیغمبر کی اتباع کرتا ہے، ایک گروہ تو وہ ہے جو ہر حال میں اپنے اللہ کی مانتا ہے، اور دنیا میں دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو مانتا تو اپنے نفس کی، جو نفس میں آئے بس، جو اس کی خواہش ہے اسی کو دین کا بھی رنگ دے دیتا ہے، مذہب کا بھی رنگ دے دیتا ہے، اور زندگی نفس پرستی کی گزرتی ہے، اور اتنا ہی دین اچھا لگتا ہے جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، اور گناہوں کی زندگی کو بھی اچھائیوں کا رنگ دے دیتا ہے۔ دنیا میں دو ہی مذہب ہے، ایک خدا پرستی کا مذہب ہے اور ایک نفس پرستی کا مذہب ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں یہ دو خانوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک اللہ کی ماننے والے اور ایک اپنی خواہشات کی زندگی پہ چلنے والے، یہی دو گروہ ہیں۔ پھر یہ خواہشات کی زندگی پہ چلنے والے لوگ پھر مختلف ناموں سے ان کی گمراہیوں کے عنوانات ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نفس پرست ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کیا وہ شخص جو اللہ کی مانتا ہے اور ہر حال میں اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو برائیاں کرتے ہیں، نفس کی مانتے ہیں، اور ان کی نظروں میں ان کی برائیاں بھی اچھائیاں ہیں؟ ہرگز دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان، کیا اللہ دونوں کے ساتھ کل ایک جیسا سلوک کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک فرما بردار اور ایک نافرمان، دونوں کے ساتھ اللہ کا ایک معاملہ ہوگا؟ فرمانا نا ہرگز ایسا نہیں۔ ساء ما یحکمون، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک جیسا فیصلہ ہوگا، بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو، بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو۔ پھر اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جو اپنی رضا کا سب سے بڑا نقشہ ان کے لیے رکھا ہے، اور اپنی محبت کا سب سے بڑا مظہر جسے بنایا ہے، جسے جنت کہتے ہیں، جسے آخرت کی ہمیشہ کی کامیاب زندگی کہتے ہیں، جسے حقیقی فلاح اور کامیابی کہتے ہیں، اس کا ایک منظر ذکر فرمایا، کیفیت ذکر فرمائی۔ فرمایا جو ہر حال میں، خلوتوں میں اور تنہائیوں میں اور تاریکوں میں، جہاں قانون کی رسائی بھی نہیں، جہاں لوگوں کی نظر بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتا، اور پھر بھی ان کے اعضاء اور جوارح اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہیں، یہ پرہیزگار لوگ، ان کے لیے اللہ نے ایسی زندگی کا اور ایسے مسکن کا وعدہ فرمایا جس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جن کی پینا جس میں بڑی لذت ہوگی، اور صاف ستھرے شہد کا پانی ہوگا، شہد اس کے اندر صاف ستھرا ہوگا، اور اس جنتی کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، اور کسی نہر کے اندر بھی ڈالے گا، اور جہاں جہاں اس چھڑی کے ذریعے چاہے گا اس نہر کو منتقل کر لے گا، جہاں جہاں چاہے گا اس نہر کو منتقل کر لے گا، اور صرف یہ نہیں، جو چاہے گا وہ ملے گا، ہر قسم کا پھل ملے گا، اور جو چاہے گا۔ وَلَكُمْ، ایک دیہاتی کہنے لگا، یہی بات جب سنی کہ جو چاہے گا اسے ملے گا، تو پوچھنے لگا کیا اگر مجھے وہاں کھیت کی ضرورت ہوگی تو مجھے وہاں کھیت بھی ملے گا؟ قرآن تو کہتا ہے جو چاہے گا وہ ملے گا، کھیت بھی مجھے ملے گا، مجھے تو کاشتکاری کا منظر بڑا مزہ آتا ہے۔ تو حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہاں اللہ کی تم نعمتوں دیکھو گے تو تمہاری سوچ کی پرواز بھی بہت بلند ہو جائے گی، تمہاری سوچ کی پرواز بھی اور تمہاری خواہشات بھی بہت بڑھیا ہو جائیں گی، لیکن اگر پھر بھی اگر تمہیں خیال آیا اور تمہاری چاہت ہوئی تو اللہ تمہاری یہ چاہت بھی پوری کرے۔